السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ کربلائے معلیٰ میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اپنا عقیدتوں سے بھرا اور مودتوں سے بھرا دن گزارنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ لوگ موجود ہیں۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کیجئے، امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کا سرخ قالین مودت اہل بیت علیہ السلام نچھاور کرنے کے لیے آئیے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ میں خوش آمدید۔ فطرس کے طبیب سے مانگ لیجئے شفا،
ہر مرد لا دوا کی دوا ہیں یا حسین۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 303 ہے اور آج کربلائے معلیٰ میں 27 ذی الحج ہے اور انگریزی کی تاریخ 17 اگست ہے۔ ہمارے ہاں سوموار کا دن ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ آج کے دن بھی کربلائے معلیٰ سے آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا آپ کو صحت، سکھ، تندرستی عطا فرمائے۔ یہ محرم بھی آپ لوگوں کو دلوں کے ارمان اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف نصیب رہے اور کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی ادائیگی میں ہمیں کوئی بھی خلل نصیب نہ ہو۔ ہمیشہ ہم خوش اسلوبی اور محبت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے اجر مودت کو ادا کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبل خان انتخاب رضوی صاحب، انجمن صدائے کربلا محمدی ڈیرہ ملیر کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ تحفہ مولا علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں بین الحرمین کربلائے معلیٰ۔ التجا کروں گا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ میں ساتھ ساتھ بہت شکر گزار ہوں کہ یہ کربلائے کے خوش جناب سید جاوید الحسین رضوی صاحب کا کہ پروردگار باری الہ ان کو شاد و باد رکھے اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور جس طرح اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں مولا ان کو شاد و باد رکھے اور اس ذکر کو بی بی زہرا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سید زرقام حیدر رضوی صاحب، میرے بہت اچھے سینئر نوحہ خانوں میں دوست بھی ہیں جنہوں نے اس چینل تک کے لیے میرے ایک وسیلہ بنے اور در آل محمد ان کو بھی شاد و باد رکھے۔ میں محرم الحرام قریب ہے، اسی حوالے سے کلام کے چند اشعار امام حسین علیہ السلام کی نظر آپ تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چور زخموں سے ہے غریب حسین، کربلا میں تھے سیدہ کے بین، چور زخموں سے ہے غریب حسین، کربلا میں تھے سیدہ کے بین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیر و تلوار نیزہ و خنجر تجھ پہ چلتے ہیں میرے لاتے جگر، تجھ پہ چلتے ہیں میرے لاتے جگر، کیا کرے ماں بتا دے نور عین، کربلا میں تھے سیدہ کے بین، کس پہ کرتے ہو ظلم یہ سوچو، یہ نواسہ نبی کا ہے لوگو، یہ نواسہ نبی کا ہے لوگو، خون سے تر ہے دی کا زیب و زین، کربلا میں تھے سیدہ کے بین، تھی بکا انتخاب اور صفدر،
ہائے پیاسے پہ چل گیا خنجر، ہائے پیاسے پہ چل گیا خنجر، قتل ہوتا ہے مالک کونین، کربلا میں تھے سیدہ کے بین۔ یہ تھا امام حسین اسلام کی شہادت کے حوالے سے کہ ماں زہرا کس طرح فریاد کر رہی تھیں کہ اے شمر نام مار میرے حسین کو کہ میں نے نازوں سے پالا ہے۔ اور آخر میں ایک کلام کی عبادت کہ 2 محرم کو جب قافلہ کربلا پہنچا تو امام حسین نے اپنے ایک دوست برادر حبیب کو خط لکھا تھا، اور جب کوئی بندہ مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے عزیز کو جب وہ خط لکھتا ہوگا تو کیا الفاظ ہوتے ہوں گے، اس خیال کو انڈیا کے شاعر عالم چولچی صاحب نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ چند محو عبادت ہوتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حبیب آ جاؤ، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ہر جگہ پہ مختلف مسائل، مختلف پریشانیاں ہیں، اور دنیا کی کسی بھی چیز کا اعتماد نہیں، نہ دن کا اعتماد، نہ رات کا اعتماد، نہ دنیاوی وسیلوں کا اعتماد، نہ دنیاوی لوگوں کا اعتماد۔ لہذا آپ جانتے ہی ہیں کہ نیٹ دنیاوی وسیلہ ہے، ہمارا وسیلہ اہل بیت علیہم السلام ہے، لہذا وسیلہ حقیقی کی طرف مائل رہنے کے لیے ہم لوگ دنیاوی وسیلوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی کبھار یہ دنیاوی وسیلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نیٹ کی کٹنگ کے سبب سے شاید نیٹ ویک ہے ان طرف کی جانب، ہمارے مہمان کی جانب شاید نیٹ ویک ہے، اس وجہ سے کال میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے۔ اگر متصل ہو جاتے ہیں اپنے مقررہ وقت میں تو انشاءاللہ دوبارہ لوٹ آئیں گے، ورنہ ظاہری بات ہے وقت محدود ہے، نیکسٹ مہمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کی آمد ہے، 27 ذی الحج ہو گئی ہے ہمارے ہاں، 3 دن بعد یقیناً محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی، اور پہلی تاریخ کو ہمارے پروگرام کا وقت چینج ہو جائے گا، جو کہ اب سے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 6 بجے ہے، تو 3-4 دن بعد 7 بجے کا وقت ہو جائے گا پہلی محرم سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان سید بوتراب عسکری آبدی صاحب، اسلام آباد، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ سلامت رہیے، آباد رہیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں آپ کی آواز روشن ہے، نذرانہ عقیدت اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد تمام تعریفیں ہیں اس خدائے لم یزل کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان، اور اس کی پہچان ہمیں صرف اس لیے ہو سکی کیونکہ وہ محمد و آل محمد کا رب۔ ماشاءاللہ۔ دعا گو ہوں تمام عزاداران مظلوم کربلا سے کہ بحق بیمار کربلا ہو، بیمار مدینہ، تمام حاضرین پروگرام جتنے احباب موجود ہیں ان سب کے جتنے اجزاء بیمار ہیں بحق جناب سکینہ، جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، جناب عابد بیمار علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، اور وہ خانوادہ اہل بیت کے صدقے کو شفائے کاملہ ہوا،
طول عمر عطا ہو. اور مستقبل گزارش کروں گا میری بڑی صاحبانی سیدہ احمد بطول جو کہ سیریبرل پالسی کی پیشنٹ ہے اس پینل پر میں محمد وآل محمد وعجل. اللہم صل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس نہیں کرنا تیرا دستور عباس نہیں کرنا تیرا دستور نہیں ہے عباس آ رہی ہے خوشبو وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے محمد. ایک منقبت کے چند اشعار اور آخر میں ذکر مصائب پہ چلنا چاہوں گا. عنایت ہو. ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے کیا ہے علی حسین نے کہ کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے غازی کو لے کے گود میں قبر بطول پر غازی کو لے کے گود میں
حسین نے سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے، اور موسیٰ اور بلوا کی اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے، بلوا کی بلوا والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے، اور پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھے کو پیاس ہے، کہ کیا گھول کے نہ جانے پلایا حسین نے، اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ کو زمین پہ بلایا حسین نے، اور زنجیر شام توڑ کے آزاد ہو گیا، مطلب جو حر کا حر کو بتایا حسین نے، محمد مسائل کے چند اشعار اور اجازت چاہوں گا، زیادہ دیر سما خراشی کا باعث نہیں بنوں گا۔ برائے خوشنودی جناب سکینہ بنت الحسین جناب فاطمہ سکرہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سکینہ بڑا دھیرا ہے، یہ کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، اندھیرا ہے، میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی حسین ہوئی، میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی حسین ہوئی، دکھائی کچھ نہیں دیتا، بڑا اندھیرا ہے، بحث ملنے کو
علی اکبر تو ایک چراغ بھی لانا بڑا اندھیرا ہے اگر ہوا نہ تو اصغر وہ ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوا تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں مگر میں کیا کروں بابا ہے بڑا اندھیرا ہے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، سدا سکھ ہو، چین ہو، امن ہو، امان ہو اور حجت خدا کے منتظرین میں شمار ہوں۔ جب بھی کربلا آنا نصیب ہو میری دعا ہے جلد آئیں کربلائے مولا، جب بھی کربلا آئیے تو ہمارے پروگرام کو ضرور ارینج کیجیے گا، یہاں پہ آ کے خود شرکت فرمائیے گا، ہمیں یہ شرف بخشیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل نہاؤ منقبت خان سید بو تراب عسکری آبدی صاحب اسلام آباد سے۔ خداوند متعال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ دوستان جو ہمارے یہاں شریک ہوتے ہیں ان سے عرض یہی ہے کہ جب بھی آپ شریک ہوں تو کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ پر رہیں جہاں پہ آپ کا نیٹ ورک ذرا اچھی کوالٹی کے اندر ہو، درمیان میں آواز میں کٹنگ نہ آئے، اور آپ کی واٹس اپ کال ہے یا اسکائپ کال ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسکائپ کال بھی ارینج کر رہے ہیں۔ جو دوستان ویڈیو کال کے ذریعے شریک ہونا چاہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ اسکائپ کی آئی ڈی بنائیں اور اس کا لنک ہمیں بھیجیں تاکہ آپ اسکائپ کے ذریعے سے ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی شریک ہو سکیں۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ عقیدت اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے اردو خطابت کے اندر، کوئی مختلف زبانوں میں خطابت کے اندر، کوئی ذاکری کے انداز میں جسے، اور کوئی مدحت خوانی کے انداز میں، کوئی کس انداز میں، بہرحال ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید زرغام حیدر رضوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، مولا علی مدد۔ سلامت رہیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ چاہوں گا آپ کا وقت آپ ہی استعمال کریں، ذکر اہل بیت علیہ السلام بین الحرمین میں کیجئے اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل کریں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آغاز محرم کے حوالے سے ایک نوحہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ عنایت۔ بچھا کے فرش ازاں فاطمہ کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بےردا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بےردا کو یاد کرو، سیاہ کپڑے بدن پر ہو صرف اس غم میں، رکے نہ آنکھ سے آنسو کبھی محرم میں،
لباس حضرت زین اللبا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، گلے میں شال عزا اور ہاتھ سینوں پر، علم اٹھا کے چلو یوں دہکتے شعلوں پر، جو بے کسوں پہ ہوئی اس جفا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، جھلاؤ جھولا کسی بے زبان کو جب بھی، تو یاد کرنا ذرا بے کسی وہ بانوں کی، کبھی رباب کیا ہو بکا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، جو قتل گاہ کو بالوں سے جھاڑ کر روئی، صدا ہے مظہر و عرفانی ایمان کی، میرے غریب میرے بے خطا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، بچھا کے فرش عزا فاطمہ کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی بے ردا کو یاد کرو۔ برائے خشنودی امام زمان علیہ السلام باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چاہیں گے جی اگر کچھ اور عنایت کرنا چاہیں تو آپ کا وقت کافی باقی ہے۔ بالکل بالکل بالکل، ایک اور نوحہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، اللہ اکبر۔ پانی بچی کے سامنے لاتے، پھر اسے خاک پر گراتے تھے، اس کو کہہ کر غریب کی بیٹی، دل سکینہ کا وہ دکھاتے تھے، کھینچ کر جب رسن سکینہ کو چلتے ناقے سے وہ گراتے تھے، عباس تم وہاں ہوتے، میں تیری لاڈلی سکینہ کو تیرا چہلم منانے لا نہ سکی، خون میں ڈوبی بالیاں اس کی، بھیا تجھ کو دکھانے لا نہ سکی، ہائے بن باپ کی سکینہ کو جب تماچے نہیں لگاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، ہائے 19 منزلوں کا سفر، ہر قدم زخم کھاتے رہتے تھے، مجھ کو چادر کہیں تو مل جاتی، پھر ستمگار چھین لیتے تھے، کیا کہوں دل پہ کیا گزرتی تھی، جب سینہ پر ردا دکھاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے، شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو
आती थे, काश अब्बास तुम वहाँ होते, मेरे मजलूम भाई के सर की करके तौहीन मुझको तड़पाया, सामने सैकड़ों लहीनों के आए सादात को बुलाया था, मर्दा की याद आती थी जब वो दरबार में बुलाते थे, काश अब्बास तुम वहाँ होते, शाम वाले ताके जब जाकर मेरे सज्जाद को आते थे, काश अब्बास तुम वहाँ होते, काश अब्बास तुम वहाँ होते। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा ज़बुलन तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। दुआ को हूँ जल करबला में मौला आना नसीब हो और मौला की बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश करने का शरफ़ नसीब हो। हमारे प्रोग्राम में भी आइएगा और यहाँ पर आकर हमें शरफ़ इनायत फरमाइएगा। मौला आपको हर बला से, हर वबा से, हर परेशानी से नजात अता फ़रमाएँ, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। ये थे हमारे साथ मशहूर नुहा खान सैयद ज़रगाम हैदर रिज़वी साहब कराची पाकिस्तान से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाए। जिस तरीके से मैं आपके हुज़ूर अर्ज़ कर रहा था कि करबला मौला में आज हमारे यहाँ तारीख़ हो गई है 27 ज़िलहज की और अव्वल मुहर्रम से हमारे प्रोग्राम का टाइम चेंज हो जाएगा। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 3 दिन बाद पहली मुहर्रम हो जाएगी। अब जब हम ऐलान करते हैं, वैसे अंग्रेज़ी तारीख़ है तो आप जानते ही हैं, अब जब ऐलान करते हैं मुहर्रम का तो हम करबला मौला के एतबार से ऐलान करते हैं, क्योंकि करबला मौला में तारीख़ें जो होती हैं उसके एतबार से हम इस्लामिक तारीख़ों का, चाँद की तारीख़ों का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग करबला के एतबार से चलती है। बाकी आपके यहाँ शायद कुछ इलाक़ों के अंदर पहली मुहर्रम हो जाए, हो सकता है कुछ इलाक़ों में पहली मुहर्रम ना भी हो, लेकिन तकरीबन अक्सर इलाक़ों में पहली मुहर्रम करबला के बराबर हो चुकी होगी, या हो सकता है कुछ के यहाँ पहले भी हो जाए। लिहाजा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ करबला मोहल्ला में जुम्मे के दिन पहली मुहर्रम होगी इंशाअल्लाह। और अगर पहली मुहर्रम हो जाती तो पहली मुहर्रम से हमारे प्रोग्राम का टाइम 6 बजे के बजाय 7 बजे हो जाएगा। इराकी टाइम 6 बजे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इराकी टाइम 6 बजे है तो 7 बजे हो जाएगा। और पाकिस्तानी टाइम जो आजकल 8 बजे चल रहा है वो 9 बजे हो जाएगा। और इंडियन टाइम जो है जो आजकल तकरीबन 8:30 बजे चल रहा है वो 9:30 बजे हो जाएगा इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। अगर टाइमिंग में कोई आगे पीछे हो रही है, इराकी टाइम से आप कंपेयर कर लेंगे। इराकी टाइम जो है हमारे यहाँ इस वक्त 6 बज रहा है और पाकिस्तान में 8 बज रहे हैं, इंडिया में 8:30 बज रहे हैं। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि आपके इलाकों में क्या टाइम हो रहा है। और क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे ममालिक से पढ़ने वाले दोस्तान होते हैं तो काफ़ी के टाइम का अंदाज़ा मुझे भी नहीं रहता, आप खुद अंदाज़ा लगा लिया कीजिए। बाकी रहा ये कि दोस्तान से काफ़ी सारी गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग इंशाअल्लाह मोहब्बत व मवद्दत के साथ जो मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम को हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का ज़रिया समझते हैं और मुहर्रम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक अपना नज़राना अक़ीदत पेश करने का ज़रिया समझते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ काला लिबास जो पहना जाए, इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ कि वो काला लिबास हमारे दिलों को नूरानियत अता फ़रमाए, वो काला लिबास हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब करने का सबब बने, ये काला लिबास हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का अजर मवद्दत अदा करने का सबब बनाए, ये काला लिबास हमें दुनिया व आखिरत में नजात दिलाने का सबब बने। ये काला लिबास जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इस्तेमाल किया जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसे अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ। और ये काला लिबास जब आप पहनिए तो अंदाज़ ऐसा हो, मोहब्बत ऐसी हो
और अंदाज़े मशी जिसे कहा जाता है, चलने फिरने का तरीक़ाकार ऐसा हो कि लोग देखें तो उन्हें याद आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले ऐसे होते हैं। इंशाअल्लाह इसी नज़रिए से हम ये लिबास पहनते हैं और इसी लिबास को हम ज़ेब तन करते हैं ताकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस मोहब्बत को, उस इश्क को, उस मवद्दत को दुनिया तक आम करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़ है हमारे ऊपर कि हम उनकी अज़ादारी करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजर मवद्दत अदा करना हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत को आश्कार करके लोगों के सामने पेश किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही हमने रसूल की रिसालत को आश्कारा तौर पर जाना। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कुर्बानी ना देते तो यकीनन लोगों को उस हक़ का इस अंदाज में पता ना चल सकता जिस अंदाज में आज पता है। जो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के फ़र्जंद हैं, रसूल खुदा के जिगर गोशे हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहतराम करने का कहा है। अब कोई शख्स कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो आया वो भी एक शहज़ादा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादे थे, तो ऐसी ये उसकी खाम ख्याली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुकाबले में जो शख्स भी आया वो शहज़ादा नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी शाह का ज़ादा नहीं हो सकता, वो कभी भी कोई मोहतरम नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत कुरान के ज़रिए से कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता के ज़रिए से हमारे ऊपर वाजिब है। हुज्जत खुदा अपने जद का पुरसा लेने के लिए मुहर्रम में आएंगे। दुआ गो हूँ कि हुज्जत खुदा हमसे राज़ी लौटें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।